پہلی مرتبہ اپنے شہر ماں باپ بہن بھائی اور اپنی پیاری دادی جان سے دور جانے کا خیال ستا تو رہا تھا، مگر ایک طرح کی آزادی بھی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت پرانا شوق تھا جو اب میرے اس کالج میں داخلے سے پورے ہونا جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر بخت خان میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ اس کالج سے میں نے جیسے تیسے انٹر تو کر لیا، مگر میں اب اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں داخلہ فارم جمع تو کروا دیے تھے، مگر ایک سوال سامنے کھڑا تھا، اگر داخلہ ہو بھی گیا تو رہوں گی کہاں؟ میری امی ابو لڑکیوں کی تعلیم کے تو بہت حامی تھے، اس لیے جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ابو نے اپنے جاننے والوں کے مشورے کے بعد اس ہاسٹل میں، جو کہ اس شہر کا بہت معزز اور اچھی ریپوٹیشنل شہرت والا ہاسٹل تھا، میرے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا کالج صرف چند منٹ کی واک پر تھا۔ ابو مجھے خود چھوڑنے آئے اور مجھے کمرے تک چھوڑ کر بہت ساری ہدایتوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسا میرا اعتماد رخصت ہو گیا، میں دھم سے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے ارے یہ کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئی۔ میڈم نفیسہ اس ہاسٹل کی سپروائزر تھی۔ گھبراؤ نہیں، صرف چند دن سب کو سکنس ہوم ہوتی ہے، پھر سب عادی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیار سے تسلی دی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی تقریباً میری ہم عمر کی لڑکی سے میرا تعارف کروایا۔ یہ لیلی ہے، تمہاری روم میٹ۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلی کا جائزہ لیا، آخر دن رات اس کے ساتھ رہنا تھا۔ لیلی میری ہم عمر ایک عام دبلی پتلی لڑکی نظر آئی۔ میری سخت جوشی کے جواب میں تو وہ مسکرائی تک نہیں، صرف اپنا برف جیسا سرد ہاتھ میرے ہاتھ سے اوپر رکھ دیا۔ لیلی بھی آج اس ہاسٹل میں آئی تھی۔ میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا، تم دونوں جلدی سے دوستی کر لو تاکہ کبھی بور نہ ہو، نہ ہی گھر والے زیادہ یاد آئیں۔ لیلی نے میڈم نفیسہ کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا۔ وہ اپنا سامان اپنی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں لگانے لگی۔ دوسرے روز ہمارے کالج شروع ہو گیا۔ لیلی بھی میرے کالج میں تھی، مگر اس کے سبجیکٹس الگ تھے، اس لیے ہماری کلاسیں الگ ہوتی تھیں۔ چند روز پڑھائی میں لگ کر واقعی میرا دل ہاسٹل میں لگ گیا، مگر لیلی سے میری کوئی خاص بات چیت تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود تو مجھ سے کوئی بات تک نہ کرتی، بلکہ میری کسی بات کا بھی ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ ہر ویکنڈ پر ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں پر چلی جاتی، مگر کچھ لڑکیاں جن کی تعداد برائے نام ہوتی وہ ہاسٹل میں ہی رہتی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کے گھر ہاسٹل سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ میں اور لیلی انہی لڑکیوں میں شامل تھے۔ لیلی، تم کس جگہ سے آتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کس شہر میں ہے؟ ایسے ہی ایک ویکنڈ پر میں جب ہاسٹل آدھا خالی ہو گیا اور میں سخت بور ہو رہی تھی، میں نے لیلی سے سوال کیا۔ وہ نہ جانے کس بوسیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سخت گڑبڑ گئی۔ وہ ایسے ہی بھائی، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر نہ جانے کیا جواب دیا کہ میں خاک نہ سمجھ سکی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میں سخت محنت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں کوشش، کیونکہ انٹر میں اچھے مارکس لے آنا تو آسان ہے، مگر اب پڑھائی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ ہوتے جن میں میرے نمبر بالکل اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جما کر میں نے سوچا، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، لگتا ہے ٹیوشن لینی پڑے گی۔ جب امی کا فون آیا تو میں نے امی سے اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ دیکھو بیٹا، امی نے میری بات کے جواب میں کہا، اپنے گھر کے حالات تم جانتی ہو، تمہارے ابو کی تنخواہ مزید اخراجات کی اجازت نہیں دیتی، تمہارے کالج کی فیس، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، اس سے زیادہ بالکل گنجائش نہیں۔ تمہارے دو چھوٹے بہن بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں،
تم خود محنت کرو یا کسی لڑکی سے مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ محنت تو میں پہلے سے ہی کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا، اور لڑکی کس لڑکی سے مدد دوں؟ میری روم میٹ تو بات کرنے کی روادار نہیں، نہ جانے کیوں۔ یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہوگی۔ اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے نہیں دیکھا، ہمیشہ کوئی بوسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ میں نے چڑھ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی، اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں۔ تمہاری تیاری ہے، میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ سخت تپ کر میں نے سوچا، بدتمیز، بدلحاظ، شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز آپ میرا روم میٹ تبدیل کر دیں، یا تو میرا روم چینج کر دیں، مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں؟ میڈم نفیسہ حیران رہ گئی۔ اتنے ہفتے ہو گئے تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے، تو اب اچانک کیا ہوا؟ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ اس کے والدین کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی روم میں شفٹ کر دیں۔ میں بس ضد رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے ٹال کر چلی گئی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اس طرح برقرار تھا۔ کیا کروں؟ دادی اماں۔ اس دن فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی۔ لگتا نہیں میں وہ ثانیہ ہوں۔ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے، مگر صبح ذہن خالی سلیٹ بنا ہوتا ہے۔ میں دادی سے اپنی مشکل بیان کی تو فکر نہ کر ثانی، دادی نے مجھے تسلی دی۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگتی ہیں۔ نماز پڑھتی ہو دادی اماں؟ میں ٹھنکی۔ اچھی بات ہے بیٹا، نماز پڑھا کرو، مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا کلام بھی پڑھا کرو، دادی نے پیار سے سمجھایا۔ لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی دادی اماں؟ میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لمبے وظیفے نہیں بیٹا، بس تو ایسا کر کہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر، اپنے کتابوں پر دم کر، اور پھر سبق یاد کر۔ دیکھو کیسا اچھا یاد ہوگا، عمر بھر نہیں بھولے گا، دادی نے اپنے انداز میں مجھے سمجھایا۔ اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے لیے تمام لڑکیاں جو پابندی سے نماز ادا کرتی تھی ہاسٹل میں پرے ایریا میں جمع ہوتی اور نماز پڑھتی۔ میں بھی وہیں نماز ادا کرتی تھی۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی، بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر مجال ہے ایک لفظ بھی سمجھ آیا۔ لائٹ آف کرو۔ اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر لائٹ آف کر دی اور سائیڈ لیمپ جلا لیا۔ ہاسٹلز کے رولز کے مطابق رات 11 بجے لائٹ آف کر دیتے تھے۔ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنا ہو تو وہ لیمپ جلا لیتے۔ یہ ایک اور مصیبت، میں نے جل کر سوچا۔ خود تو کم بخت کبھی پڑھتی نظر نہیں آتی، اب لیمپ کی مدھم روشنی میں پڑھو، مگر کیسے ایک لفظ یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے دادی کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لی ہوئی تسبیح نکالی، سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی تو روز دن میں بھی کئی بار پڑھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں رات کو اس پیر لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے میں ایک عجیب سرور آنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد لگا میری زبان نہیں، میرا دل میرا رواں رواں ورد کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، میرے ذہن سے جیسے بادل چڑھنے لگے۔
میں مکمل طریقے سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اتنی کہ پتہ بھی گرے تو آواز آئے کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آہ آہ آہ، جیسے کوئی کرہا رہا ہو، مصیبت میں ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ وہ اس خاموش کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی میں میری روم میٹ لیلا اپنے بیڈ پر دونازوں بیٹھی تھی، جیسے نماز پڑھنے کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے اور وہ جیسے کرہا رہی تھی۔ کرہا کیا رہی تھی؟ جیسے غیر انسانی آوازیں لگا رہی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ لیلا کیا کر رہی تھی؟ کیوں کر رہی تھی؟ میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ ہرگز نہیں میڈم، میں اب لیلا کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ میری شدید التجا کے جواب میں میڈم نے کوئی خاص رد عمل نہیں شو کیا۔ دیکھو ثانیہ، جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے یہ ڈرامہ رچا لیا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ ڈرامہ نہیں میڈم، پلیز آپ میرا یقین کریں، میں ایک لفظ جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میری آنکھیں آنسوں سے بہنے لگی۔ میڈم نفیسہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی کوشش کروں گی کہ تم کو کوئی اور روم دیا جائے جب تک تم اس کمرے میں رہو۔ ہرگز نہیں، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں جانا چاہتی، نہ میں وہاں رہوں گی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لیلا اس وقت میڈم نفیسہ کے کمرے میں آئی۔ لیلا کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے میری جان نکل گئی، مگر اس وقت وہ بالکل نارمل، ہمیشہ والی لیلا لگ رہی تھی۔ اصل میں میں بیمار ہوں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اپنی زبان کھولی تھی۔ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، اتنا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں محض معمولی شک پر قتل کر دینا عام بات ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو گھٹ کر دبا کر رکھا جاتا ہے، یہاں کہ لڑکیاں ایک دن بھی وہاں نہ رہ سکیں۔ میں اپنے بابا کی وحید بیٹی ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے میں اس ہاسٹل میں آ سکی ہوں، ورنہ تو ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے تو آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں اور میڈم نفیسہ جیسے منہ کھولے اس کی روادار سن رہے تھے۔ میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں عورتوں پر وہ ظلم ہوتے دیکھے کہ میں مرگی کی مریض بن گئی ہوں۔ کوئی شور، کوئی حادثہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں۔ اوہو، میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو یہ بات ہے جس کو میں کہیں اور جوڑ رہی تھی۔ اگر تم کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو آئی ایم سوری۔ لیلا نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے میڈم نفیسہ کو الگ روم کے لیے منع کر دیا اور پھر لیلا کے ساتھ رہنے لگی۔ مگر اس روز والے واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلا مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ مجھے اپنے خاندان کے مردوں کی بے رحمی کے واقعات سناتی تو اس کے چہرے پر نفرت جھلکنے لگتی۔ میرے خاندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا، خون بہانا معمولی بات ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل جاتی تھی۔ میں ویسے ہی بہت زیادہ ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ بس جلدی سے یہ وقت گزر جائے، میں امتحان پاس کروں اور جلدی سے اپنے گھر جاؤں۔ بہت دن ہو گئے گھر گئے، مگر امتحان پاس ہوں تو کیسے ہوں، پڑھائی تھی کہ مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن بھی میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ میں کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ لائٹ آف کر دو، لیلا کی آواز میرے کانوں سے اچانک ٹکرائی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اف، میں نے کیفیت محسوس کی۔
یہ کیا، میرا ٹیبل لیمپ نہیں جلا، شاید اس کا بلب بھی فیوز ہو گیا ہے۔ لیلا پلیز تم آنکھوں پر تکیہ رکھ لو۔ میں نے لیلا کے سامنے التجا کی۔ پلیز میرا لیمپ آن نہیں ہو رہا، تمہیں پتہ ہے میں جلتی لائٹ میں نہیں سو سکتی۔ لیلا نے عجیب نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے اسے دلی دل میں کہا، گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ۔ کوشش کرو لیلا پلیز۔ اوہ، اس کے حلق سے جیسے کسی جانور کی آواز آئی ہو۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اور یہ کیا، میرا دل حلق میں آ گیا۔ لیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی مجھے خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی اور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ بڑھتے بڑھتے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ یہاں تک کہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا، اور اس نے لائٹ آف کر دی اور میں اس سے اب ڈر کر رہنے لگی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔